کہ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے. ایک اصول ہے انشاءاللہ تعالی، مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہماری محافل میں عوام بھی سمجھ لیتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے. جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو نا اتنی ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. کہا جاتا ہے اگر اللہ ہے تو دکھاؤ، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی کیا ضرورت، حضور کے وسیلے کو کیوں مانتے ہو؟ تو یاد رکھیں غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے. جو چیز انسان سے جتنی قریب ہوتی چلی جائے اتنی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. کیسے؟ یہ حضرت ابھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، میرے قریب ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، نظر آ رہے ہیں نا؟ تھوڑے اور قریب ہو جائیں پھر بھی نظر آئیں گے، اور قریب ہو جائیں پھر بھی نظر آئیں گے. جس طرح میری یہ انگلی ہے اب مجھے نظر آ رہی ہے، قریب ہوئی اب نظر آ رہی ہے، اور قریب ہوئی اب نظر آ رہی ہے، اور قریب ہوئی اب نظر نہیں آ رہی. تو جو چیز انسان کے جتنے قریب ہوتی ہے اتنی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنے قریب ہوتی ہے اتنی نگاہوں سے غائب ہوتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی آنکھیں آپ کے ماتھے سے متصل ہیں، تو کیا کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کیا کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا بھائی. کیوں؟ کیونکہ آنکھیں بہت قریب ہیں. جو چیز بہت قریب ہوتی ہے آنکھوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے، نظر نہیں آتی. اسی لیے کبھی کسی نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا. جب آپ نے کبھی اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا تو آپ اپنی آنکھوں کے وجود کو کیوں مانتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ کیا آپ اندھے ہیں؟ نہیں، میری آنکھیں ہیں. تو آنکھوں کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ کیا آنکھوں کو دیکھا ہے؟ تم کہتے ہو ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جس کو دیکھا ہے. تو کیا اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. تو آنکھوں کے وجود کو کیوں مانتے ہو؟ کہا ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن کسی دیکھنے والے نے بتایا ہے تمہاری آنکھیں ہیں. کسی دیکھنے والے نے بتایا ہے تمہاری آنکھیں ہیں، اس لیے آنکھوں کے وجود کو مانتے. ہم نے تو نہیں دیکھا، کسی دیکھنے والے نے بتایا. اچھا یہاں پر ایک اور جملہ کہہ دوں، جس دیکھنے والے نے بتایا ہے کہ تمہاری آنکھیں ہیں اس نے تمہاری آنکھوں کو اپنی کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس نے تمہاری آنکھوں کو اپنی کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس نے بھی تمہاری آنکھوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ تو خود تمہارے اصول کے مطابق اندھا ہے کیونکہ اس نے تمہاری آنکھوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. تو تم نے اس اندھے کی بات پر یقین کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے وجود کا قول کر دیا. اس نے بھی اپنی آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا. پتہ چلا نہ اس نے دیکھا نہ تم نے دیکھا، تو تم نے اپنی آنکھوں کے وجود کو کیوں مان لیا؟ کیسے مان لیا کہ تمہاری آنکھوں کا وجود ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ اس نے بھی نہیں دیکھا. تو کسی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے. بڑے بڑے علم کے ترم خان ہوتے ہیں نا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے، میں دلیل پیش کروں گا. اچھا دیکھا ہے تو بتاؤ تم نے اپنی آنکھوں کو کہاں دیکھا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ آئینے میں دیکھا ہے. اچھا تم نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تم نے جب اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کیا سن رہے ہیں؟ اب میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب تم نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اگر ان آنکھوں سے دیکھا تھا تو آئینے میں کیا دیکھ رہی تھی؟ یہ آنکھیں تو یہاں ہیں نا. اگر ان آنکھوں سے دیکھا تھا تو یہ آنکھیں تو تمہارے ماتھے سے متصل ہیں، آئینے میں دیکھ کیا رہے تھے؟ اور اگر یہ آنکھیں آئینے میں منتقل ہو چکی تھی تو پھر کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ یہ آنکھیں تو آئینے میں. پتہ چلا آئینے میں تم نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا، آئینے میں تم نے اپنی آنکھوں کا عکس دیکھا ہے، آئینے میں تم نے اپنی آنکھوں کا پرتو دیکھا ہے، آئینے میں تم نے اپنی آنکھوں کا ریفلیکشن دیکھا ہے، آئینے میں تم نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں کا عکس دیکھا ہے. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، جو آنکھیں تمہارے جسم کے قریب ہیں ان آنکھوں کو تم آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، تو وہ رب جو تمہاری جان سے قریب ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ